ایک یہ کویسچن کیا ہے کہ کیا سوشل میڈیا پر طلاق ہو جاتی ہے کہ نہیں، مثلا فیس بک کے ذریعے یا مطلب میل کے تھرو طلاق دے دی، یا اسی طریقے سے ہم اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ آج کل موبائل کے میسیجز پر طلاق بھی لکھ کر بھیج دی جاتی ہے، تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نزدیک اگر واقعی وہ میسیج شوہر کی طرف سے ہے تو بالکل طلاق واقع ہو جاتی ہے، پہلی بات تو یہ اصول ہے۔ لیکن اب اس میں ترتیب یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اکاؤنٹس ہیک کر لیے جاتے ہیں، کسی کا موبائل پڑا ہوا تھا، کسی نے مذاقاً اٹھا کے اس میں میسیج زوجہ کو بھیج دیا اور لکھ دیا کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تو اس طرح ہوتا ہے اور کئی کیسز ہمارے پاس بھی آئے ہیں۔ تو اگر زوجہ کو اس طرح کا کوئی میسیج ملے تو فوری طور پہ رونا دھونا شروع نہ کر دیں اور فوری طور پر اس پہ ہنگامہ آرائی نہ کریں، بلکہ پہلے شوہر سے تصدیق کی جائے گی کہ کیا یہ میسیج آپ ہی کا ہے، آپ ہی نے بھیجا ہے۔ اگر شوہر انکار کر دیتا ہے بقسم کہ نہیں یہ میسیج میں نے نہیں بھیجا، نامعلوم کس نے بھیجا ہے، تو چاہے اس کے ای میل آئی ڈی سے آیا ہو، چاہے اس کے موبائل سے آیا ہو، اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور نے بھیج دیا ہو۔ اب فرض کر لیں کہ شوہر جھوٹی قسم کھا رہا ہے تو تمام تر وبال پھر شوہر کے اوپر ہے، یہ آخرت میں پھنسے گا اگر جھوٹ بول کے یہ عورت کو حرام طریقے سے رکھے گا، مثلا 3 طلاقیں بھیج دیں اور بعد میں کہتا ہے یہ میل میں نے نہیں بھیجی، یہ میسیج میں نے نہیں کیا ہے، اور زوجہ کو ساتھ رکھ لیتا ہے، تو اب اس پہ وبال ہوگا، کیونکہ 3 طلاق کے بعد بغیر حلالہ کے زوجہ کو پاس نہیں رکھ سکتا تھا۔ اور اگر واقعی سچ کہہ رہا ہے تو بہرحال قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہے۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا کہ شوہر اقرار کر رہا ہے۔ اب اس میں بعض علماء آج کل کے دور میں ہمارے ایسے ہی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میسیج پر یا سوشل میڈیا پر طلاق نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ طریقہ نہیں ہے جس طریقے سے عرفاً طلاق دینا رائج ہے۔ ان کے نزدیک گویا کہ زبان سے کہے یا اسٹامپ پیپر پہ طلاق لکھی ہو پھر سائن کرے گا تو طلاق ہوگی، کیونکہ یہی مروجہ طریقے ہیں جو چل رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ میسیج وغیرہ سے طلاق نہیں ہوگی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل طلاق واقع ہو جائے گی، اگرچہ فقہاء نے لکھا ہے، لیکن ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح طلاق دینا کہ جس کو کوئی تحریر نہ کہہ سکے، مثلا ہوا میں طلاق کر دی یا پانی کے اوپر ساحل سمندر پہ لکھ کر نیچے اسی پانی کے اندر یوں سائن بنا دی اپنے، تو چونکہ وہ تحریر قائم نہ رہی اس لیے وہ طلاق نہیں ہوگی، یا ذہن میں تحریر کر رہا ہے اور نیچے سائن بھی کر دیے، نہیں ہوگی، کیونکہ نہ زبان سے کہا نہ تحریر ہے۔ لیکن آج کل ای میل کے تھرو بڑے بڑے کاروبار ہو رہے ہیں، کروڑوں کی ڈیلنگز ہو رہی ہیں، آپ فیس بک پر ہزارہ پیغامات بھیجتے ہیں اور ان پر شرعی احکام مرتب ہو رہے ہیں، اسی طرح آج کل واٹس ایپ وغیرہ اور میسیجز کے اوپر ہزارہ معاملات ہو رہے ہیں، ان کو باقاعدہ تسلیم کیا جاتا ہے، ان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کیوں یہ تحریر اس کو نہیں مانا جائے؟ تو لہٰذا ہمارے نزدیک بالکل ان چیزوں سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر فرض کر لیں کوئی اپنے دلائل کی روشنی میں یہ کہتا ہے، کوئی بڑے عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں خاص طور پر، کہ ہم طلاق نہیں مانتے، وہ ٹھیک ہے، ان کا اپنا نظریہ ہوگا اور اپنا خیال ہے اور ان کی اپنی تحقیق کا نتیجہ ہے، لیکن ہم نے جو فقہا کی عبارات سے سمجھا انہوں نے اس طرح کی تحریر کو بالکل تحریر مانا ہے۔ عرفاً آج کل ای میل کو باقاعدہ تحریر مانا جاتا ہے، آپ کسی کو گالیاں لکھ کر بھیج دیں اور وہ جواب، یا آپ کو گالی لکھ کر بھیج دیں، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے کہ نہیں یہ تو کوئی نہ زبان سے بولا نہ لکھا ہے، کیونکہ ہم تو اس کو تحریر مانتے ہی نہیں ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے، اس کے اوپر بہت کچھ مرتب ہو رہا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی میسیج کے اوپر کلمہ کفر لکھ دیتا ہے مثال کے طور پر، اپنے آپ کو کافر لکھ دیتا ہے، تو بتائیے آپ اس کا کفر تسلیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اسے بد مذہب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ دائرہ اسلام سے خارج مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اگر وہ معاذ اللہ سوشل میڈیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی لکھ دیتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا حکم شرع رکھیں گے؟ جب آپ اس کو تحریر مانتے ہیں اور اس پہ سخت حکم لگائیں گے، اور وہی لگائیں گے جیسے کسی نے کسی کاغذ کے اوپر لکھا ہو یا زبان سے کہہ دیا ہو، اسی طریقے سے طلاق کا مسئلہ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میسیج کے ذریعے طلاق ہوتی ہے اس کو مانا جائے۔ تو بہرحال یہ ہمارا اپنا خیال ہے اور فقہا کی عبارات سے ہی اخذ شدہ ہے، تو لہٰذا طلاق واقع ہو جائے گی۔